آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الصبر والحلم والسخاء، تین چیزیں، مشکلات ہو تو صبر کرنا، کیا مشکل وقت میں صبر کرنا، والحلم، ایسی سچویشن جس میں طبی طور پہ غصہ آتا ہے اس میں حلم کرنا، برداشت کرنا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ۔ ہم صبر کو صبر کہہ کر گزر جاتے ہیں، صبر 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 رٹ لگاتے گزر جاتے ہیں۔ اولیاء اور عرفاء جو اللہ کے رازوں کے واقف لوگ ہیں وہ کہتے تھے جو شخص یہ کہے اس پر کوئی مشکل آئی، مصیبت آئی، اور جو یہ کہے کہ اللہ کا امر ہے تو صبر کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی بے صبر ہے، وہ دراصل صبر کا لفظ زبان پر لا کر بے صبری کا اظہار کر رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا امر ہے اور کر ہی کیا سکتے ہیں، صبری کریں گے نا۔ فرمایا جو یہ کہتا ہے، صبر کا اظہار کرتا ہے زبان سے، وہ بے صبر ہے۔ تو صبر وہ ہے جس کا اظہار نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، وہ صبر ہے۔ فرمایا مشکلات ہوں تو بندے کے عمل اور رویے اور سوچ اور طبیعت میں صبر رہنا، یعنی تنگی محسوس نہ ہو یہ۔ اور اگر ایسی سچویشن ہو جائے جس میں نارملی غصہ آتا ہے، آپ کو کسی نے گالی دے دی، کسی نے آپ کی شکایت کر دی، کسی نے آپ کی شکایت کر دی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، کسی نے آپ کی عزت نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، آپ مثالیں اپنے آپ بنا لیں۔ ایسی صورت سچویشن پیدا ہو گئی جس میں طبعاً غصہ آتا ہے، تو فرمایا غصے کے مواقع پر، جس کو کہتے ہیں غصے کے مواطن اور غصے کے مواقع پر برداشت کرنا، ہنس کے برداشت کرنا، غصہ پی جانا اور چہرے پہ مسکراہٹ رہنا، اور صرف چہرے پہ نہیں، مصنوعی مسکراہٹ بھی معلوم ہو جاتی ہے، نہیں دل میں بھی مسکراہٹ رہے، تو یہ حلم اور سخا، کچھ ہو یا نہ ہو نفس سخی رہے، نہ دوسرے کے مال پر دھیان رہے، نہ اپنے فقر کا خیال رہے، طبیعت میں سخاوت اور بے نیازی ہو۔ فرمایا یہ جو تین خوبیاں ہیں من اخلاق الانبیاء، یہ انبیاء کے اخلاق ہیں، صبر، حلم اور سخا نبیوں کے اخلاق ہیں۔ اور فرمایا جس شخص کو انبیاء کے اخلاق میں سے ایک خلق بھی نصیب ہو جائے وہ جنت میں جاتا ہے، اور جس میں یہ تین جمع ہو جائیں وہ تو جنت بانٹنے والا بن جائے گا، جس میں تین جمع ہو جائیں وہ جنت بانٹنے والا بنے گا۔ یہ جو ٹھنڈا پن ہے طبیعت کا، ٹھنڈا پن یاد رکھ لیں، یہ محض مزاج کی بات نہیں ہے، اس سے ولایت جنم لیتی ہے، اس سے اللہ کی قربت جنم لیتی ہے، اس سے اللہ کی معرفت جنم لیتی ہے، اس سے مالا اعلیٰ کے فجوزات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ساری گفتگو میں ایک نقطہ بھی پکڑنا چاہیں، مجھ سے لینا چاہیں ایک نقطہ، اور کہیں کہ اسی سے کام چل جائے گا، بتا دیں، میں کہوں گا طبیعتوں کا ٹھنڈا پن، اپنی طبیعتوں میں ٹھنڈک پیدا کرو، طبیعتوں میں ٹھنڈک پیدا کرو۔ جب طبیعتوں میں ٹھنڈک ہوگی غصے کی آگ بجھ جائے گی، عفو درگزر آ جائے گا، اور طبیعتوں میں ٹھنڈک پیدا کرو اور نفس کو بے نیاز کر لو، نفس و دل کو بے نیاز کر لو، اس میں کنجوسی اور تنگی نہ ہو، طبیعت میں ٹھنڈک ہو اور نفس میں وسعت ہو، سخاوت ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی قربت عطا کر دے گا اور جنتوں کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دے گا، اس سے اونچا وظیفہ کوئی نہیں۔ یہ وہ کام ہوتے ہیں، اس بات سے جو بتایا
جو ساری زندگی تسبیح پڑھتے رہے تو اس سے نہیں ہوتے، ساری رات عمر پر کھڑے ہو کے نفل پڑھتے رہے مگر سخاوت نفس اور حلم و صبر اور سخا یہ نصیب نہیں تو وہ قیام اللیل کام نہیں دیتا، صائم النہار ہونا کام نہیں دیتا۔ وہ سب چیزیں تب کارآمد ہوتی ہیں کہ جب من کے اندر یہ چیزیں خوبیاں موجود ہوں۔